السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ راشد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حافظ راشد قرآن انسٹیٹیوٹ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے قربانی کے فضائل اور مسائل، آج ہم بتائیں گے ان جانوروں کے بارے میں جن کی قربانی جائز ہے لیکن ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ نمبر 1، جس کے پیدائشی سنگ نہ ہوں۔ نمبر 2، جس کے سنگ ٹوٹ گئے ہوں، ٹوٹنے کا اثر جڑ تک نہیں پہنچا۔ نمبر 3، وہ جانور جو جفتی پر قادر نہ ہوں۔ نمبر 4، جو بڑھاپے کے سبب بچے جننے سے عاجز ہوں۔ نمبر 5، بچے والی ہو۔ نمبر 6، جس کے تھنوں میں بغیر کسی عیب اور بیماری کے دودھ نہ اترتا ہو۔ نمبر 7، جس کو کھانسنے کی بیماری لاحق ہو۔ نمبر 8، جسے داغا گیا ہو۔ نمبر 9، وہ بھیڑ بکری جس کے دم پیدائشی طور پر بہت چھوٹی ہو۔ نمبر 10، ایسا کانا جس کا کانا پن پوری طرح واضح نہ ہو۔ نمبر 11، ایسا لنگڑا جو چلنے پر قادر ہو، یعنی چوتھا پاؤں چلنے میں زمین پر رکھ کر چلنے میں اس سے مدد لیتا ہو۔ نمبر 12، جس کی بیماری زیادہ زہر نہ ہو۔ نمبر 13، جس کا کان یا چکتی یا دم یا آنکھ کی روشنی کا تہائی سے کم حصہ جاتا رہا ہو۔ نمبر 14، جس کے کچھ دانت نہ ہوں مگر وہ چارہ کھا سکتا ہو۔ نمبر 15، مجنون جس کا جنون اس حد تک نہ پہنچا ہو کہ چارہ نہ کھا سکے۔ نمبر 16، ایسا خارشی جانور جو فریبا اور موٹا تازہ ہو۔ نمبر 15، جس کا کان چیر دیا گیا ہو یا تہائی سے کم کاٹ دیا گیا ہو۔ اگر دونوں کانوں کا کچھ حصہ کاٹ لیا گیا ہو تو دونوں کو جمع کر کے دیکھا جائے، اگر مجموعہ تہائی کان تک پہنچ جائے یا اس سے بڑھ جائے تو قربانی جائز نہیں ورنہ جائز ہے۔ نمبر 18، بھینگا جانور۔ نمبر 19، وہ بھیڑ دمبا جس کی اون کاٹ دی گئی ہو۔ نمبر 20، وہ بھیڑ بکری جس کی زبان کٹ گئی ہو بشرط چارہ بآسانی کھا سکے، کہ آسانی کے ساتھ چارہ کھا سکے۔ 21، جلالی اونٹ جسے 40 دن باندھ کر چارہ کھلایا جائے۔ نمبر 22، وہ دبلا اور کمزور جانور جو بہت کمزور ہو اور لاغر نہ ہو، مثلا گبن گائیں وغیرہ کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ خصی بکرے کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔